بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسا دور تھا جب دنیا میں ہر طرف بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ آج ہم اسی دور کی ایک ایسی عظیم داستان پر بات کریں گے جس نے پوری انسانیت پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اس بے مثال قربانی کی جس کے اثرات آج بھی عید الاضحیٰ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے تاریخ کے شاندار سفر کا فوراً آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا وقت جب لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بالکل الگ سوچ رکھتے تھے۔ وہ اکثر سوچتے کہ جو سورج ڈوب جائے، جو چاند غائب ہو جائے اور جو ستارے ٹوٹ جائیں، بھلا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی بڑی سیدھی سی منطق تھی کہ اصل خدا تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہے اور پوری کائنات کو چلائے۔ پہلا حصہ توحید کی تلاش اور بتوں کو توڑنا۔ جب ان کی یہ سوچ عملی قدم میں بدلی تو کیا ہوا؟ ایک دن قوم کے لوگ اپنے کسی تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، بس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ لوگ واپس آئے تو شدید غصے میں آ گئے اور پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو ان کا جواب انتہائی کمال کا تھا۔ فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے، اور بس سب کی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پتھر بول نہیں سکتے۔ دوسرا حصہ آگ کا امتحان۔ اب ظاہر ہے جب دلیل کا کوئی جواب نہ ملا تو لوگوں نے اپنی ضد اور غرور میں آ کر ایک خوفناک سزا کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی اور بھڑکتی ہوئی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ لیکن یہاں کیا دلچسپ بات ہوتی ہے، کائنات کے اصول ہی بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یقین جانیے دنیا کی اتنی بڑی طاقت ان کا بال بھی بانکا نہ کر سکی۔ تیسرا حصہ سب سے بڑی قربانی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور بالآخر یہ دعا قبول ہوئی۔ انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نہایت فرما بردار اور صابر بیٹا ملا۔ طویل انتظار کے بعد ملنے والی اولاد تھی تو ظاہر ہے باپ بیٹے کا رشتہ بھی حد سے زیادہ مضبوط تھا۔ لیکن پھر تاریخ کا سب سے کٹھن امتحان سامنے آیا۔ ایک باپ کو خواب کے ذریعے براہ راست یہ حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے اسی لخت جگر کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے یہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن چونکہ انبیاء کے خواب سچی حقیقت اور اللہ کا براہ راست حکم ہوتے ہیں، اس لیے وہ جان گئے تھے کہ اب یہی رب کی مرضی ہے۔ اس مقام پر جو کچھ ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بیٹے پر زبردستی مسلط نہیں کیا، بلکہ اتنی بڑی جذباتی کشمکش کے باوجود یہ دل دہلا دینے والا امتحان بیٹے کے سامنے رکھا۔ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ایمان پر کتنا پختہ یقین تھا۔ اور بیٹے کا جواب وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس حکم کو قبول کر لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت دنیا کے ہر رشتے سے کہیں بڑھ کر تھی۔ پھر وہ دن آیا جب وہ دونوں میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ راستے میں شیطان نے بار بار کوشش کی کہ انہیں بہکائے، کبھی باپ کو ڈراتا، کبھی بیٹے کے دل میں خوف ڈالتا، مگر ان دونوں نے شیطان کی ایک نہ مانی، ہر وسوسے کو سختی سے مسترد کیا اور مکمل تسلیم و رضا کا راستہ اپنایا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو اس داستان کا نقطۂ عروج ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ پدری محبت اللہ کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، لیکن جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی، بالکل آخری سیکنڈ میں آسمان سے ایک معجزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اور یہ بات اس پوری کہانی کی جان ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد کبھی بھی انسانی خون بہانا تھا ہی نہیں۔ اللہ تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی انا اور محبت کو پیچھے چھوڑ کر کس حد تک اس کے حکم کے آگے سر جھکا سکتا ہے۔ چوتھا حصہ، عید الاضحیٰ اور حج کے مناسک کا آغاز۔ چلیے اب اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔
हजारों साल पुरानी ये दास्तान महज माजी का कोई किस्सा नहीं है। आज भी जब दुनिया भर से लाखों मुसलमान खाना काबा में हज के लिए जमा होते हैं तो वो दरअसल इसी एक अजीम खानदान की कुर्बानियों की याद मनाते हैं। चाहे शैतान को कंकरियां मारना हो, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना हो या फिर जानवर की कुर्बानी, ये सब मनासिक इसी खानदानी वर्से की जीती जागती यादगारें हैं। और जो कुर्बानी हम आज करते हैं, जरा इसके समाजी पहलू पर गौर करें। इसमें गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना होता है। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा खास तौर पर गरीबों और मोहताजों के लिए। ये कोई आम सी रस्म नहीं है। ये तरीका इसलिए है ताकि मोहब्बत, भाईचारा और बराबरी पैदा हो और खुशी के इस मौके पर अमीर और गरीब सब एक साथ शरीक हो सके। 5वां और आखिरी हिस्सा, कुर्बानी का हकीकी पैगाम। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ पर यह है कि ज़ाहिरी और रूहानी अमल के फ़र्क को समझा जाए। ज़ाहिरी तौर पर तो हम महज एक जानवर जैसे गाय, बकरा या दुम्बा ज़िबा कर रहे होते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इसका रूहानी मकसद बहुत गहरा है। असल में ये अपने अंदर छुपे हुए नफ्स, गुरूर, लालच और बुराइयों को ज़िबा करने का नाम है। असल कुर्बानी तो अपनी अना की कुर्बानी है। इस पूरी कहानी का निचोड़ हमें सच्चे ईमान की इस खूबसूरत सी तारीफ में मिलता है। सच्चा ईमान दरअसल यही है कि इंसान अल्लाह की खुशी और उसकी रज़ा को अपनी तमाम तर पसंदीदा दुनियावी ख्वाहिशात पर तरजीह दे। ये दास्तान हमें सिखाती है कि एक आला मकसद के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान कर देना ही वफादारी और ईसार की असल रूह है। तो इस मालूमाती सफ़र के इख्तिताम पर मैं एक इंतहाई अहम और फिक्र अंगेज सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, क्या वो वाकई उसी सच्चे जज्बे और आला मकसद के तहत दी जा रही हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया था, या फिर ये महज एक ज़ाहिरी और मौशरती रस्म बनकर रह गई हैं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।